لات اور عزا یہ وہ دو بت ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ آخر ان بتوں کو کس نے اور کیوں بنایا؟ لات اور عزا یہ دونوں قدیم زمانے میں لوگوں کے دیوتا ہوا کرتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ شرک میں مبتلا رہے تھے۔ ان کے بھی الگ الگ دیوتا ہوتے تھے، لیکن لات اور عزا میں کون سی ایسی بات تھی کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا؟ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے۔ نعوذ باللہ وہ لوگ لات کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے اور عزا کو خدا کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا اور باقی تمام موسمیاتی تبدیلیاں یہ سب عزا کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ لوگ اپنے ہر کام میں لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانیاں بھی لات اور عزا کے سامنے کرتے اور پھر ان سے قبولیت کی دعائیں بھی کرتے۔ آخر یہ بت آئے کہاں سے تھے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بت بنائے کس نے؟ روایات میں کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک بہت ہی نیک آدمی رہتا تھا، وہ پورے عرب میں مشہور تھا، اس کا نام لات تھا۔ مکہ میں باہر کے علاقوں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں زیارتوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ شخص آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا، وہ اپنے پاس آنے والے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا۔ اسی دوران عرب میں ایک عزا نامی عورت کا بھی چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ عزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طائف کے لوگوں کو کسی ویران سی جگہ سے بالکل اکیلی ملی تھی، اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہ تھا۔ جب وہ لڑکی جوان ہوگی تو کوئی بھی انسان اس کی طرف بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ عرب میں ان دونوں کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ ان دونوں کی شہرت کی وجہ سے مکہ اور طائف کے سرداران نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ آپس میں ان کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لات اور عزا کی شادی کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں گئے اور اس کے بعد کبھی بھی کسی کو نہ ملے۔ باقی خدا جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد لات اور عزا کے چاہنے والے بہت حیرت زدہ تھے اور غمگین بھی تھے۔ لات کے چاہنے والے کہتے تھے کہ وہ ایک نیک شخص تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے، اور عزا کے چاہنے والے سمجھتے تھے کہ آج تک کوئی بھی مرد عزا کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اس کی طرف بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے سلامت کر دیا گیا ہے۔ لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے، اس لیے اس وقت کے سردار عمر بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ شروع میں وہ صرف ان کی یاد میں بت بنائے گئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے انہیں اپنی روزی کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کی عبادت شروع کر دی، خود بھی کرتے اور لوگوں سے بھی کرواتے۔ لوگ وہاں بہت زیادہ نذرانہ پیش کرتے اور قربانیاں بھی پیش کرتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو سجدے بھی کرتے۔ لات بت پر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ حق رکھتے تھے، اسی لیے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس قبیلے میں ہی تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے لات اور عزا دونوں بتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حجرے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عزا کے بت میں ایک چڑیل رہتی تھی اور وہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی، اور اس نے شیطان کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تھا، اور اس چڑیل کے کام سے شیطان بہت خوش بھی تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ لات کے بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے لات کے بت کو توڑ کر وہاں پر ایک مسجد بنوا دی جسے مسجد طائف کہتے ہیں۔ دوسری طرف عزا نامی بت کا خاتمہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے اور اس کے حجرے کے پاس موجود ساری جھاڑیاں اور کیکر کے درخت کاٹ کر پھینک دیے، اور عزا نامی بت کے آس پاس موجود اس کا سارا حجرہ ڈھا دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے عزا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے عزا نامی بت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے دوبارہ جاؤ اور اس کا خاتمہ کر کے آؤ، کیونکہ وہ بت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے۔ اس بار وہ مکمل چوکنے تھے،
جب وہ عزا نامی بت کے پاس پہنچے تو اس کے پیروکار حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور اونچی اونچی عزا عزا کہہ کر پکارنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک خوفناک بکھرے ہوئے بالوں والی اور منہ پر ہاک اڑاتے ہوئے ایک عورت ظاہر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور چند ہی لمحوں میں اسے مار گرایا۔ اسے مارنے کے بعد حضرت خالد بن ولید واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس بار سچ میں عزا کو قتل کیا ہے، وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات اور عزا نامی دونوں بتوں کا خاتمہ کروا کے عرب کی زمین کو ان بتوں سے پاک کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔